یہ مئی 2017 کی دوپہر 1 بجے کا وقت تھا جب میری محبوب سے بات ہوئی۔ اسی انداز میں بات ہوئی جیسے ہم بچپن سے کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، جنرل صاحب کیسے ہو؟ میں محبوب بھائی کو پیار سے جنرل صاحب بلاتا تھا، تو وہ بولا، بس ٹھیک ہوں، یرکان ہو گیا ہے، آنکھیں اور جلد سب پیلی ہو گئی ہیں، کمزوری بہت ہو گئی ہے، اور ایک ڈاکٹر کو دکھایا ہے، رپورٹ ٹھیک نہیں آئی ہے۔ ڈاکٹر کہتے کہ بیماری پھیل چکی ہے اور آخری سٹیج پہ ہے۔ تم نے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا؟ میں نے فوراً ہی بات کاٹ کر اس سے پوچھا۔ ڈاکٹر کے پاس تو پیسے لگتے یار، میری دہاڑی 700 سے 800 ہے، 3 بچے ہیں، اوپر سے اماں ابا بھی ساتھ ہیں، پلس یہاں کراچی میں میرا اپنا بھی خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہی سانس میں اس نے اپنی پوری دکھ بھری داستان سنا ڈالی۔ تو یار جہاں تم کام کرتے ہو، یعنی اپنے کزن کے پاس، تو اس کو بولو نا تمہاری مدد کر دے، وہ تو پیسے والا بندہ ہے نا۔ میں نے فوراً ہی اسے ایک حل تجویز کیا۔ کوئی کسی کا نہیں ہے سوتر جی، ہماری زبان میں سوتر کزن کو بولتے ہیں۔ اس کی آواز غم سے بھرا گئی تھی۔ میں نے بولا ہے اسے مدد کے لیے، لیکن میرے ٹھیکیدار نے توجہ ہی نہیں دی ہے۔ اب میں چپ کر کے گھر آ گیا ہوں۔ اس نے بے بسی سے اپنی بات مکمل کر ڈالی تو میں بولا، تو تم اپنے بھائیوں سے مدد لے لو یار۔ میں نے ایک اور حل اسے تجویز کیا تو وہ بولا، چھوٹا بھائی ابھی بے روزگار ہے اور بڑے کی بیوی اسے ہمارے نزدیک نہیں آنے دیتی ہے، بس اب تو رب کا ہی آسرا ہے۔ میری تجویز پہ بے بسی سے بول کر وہ چپ ہو گیا۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، ٹھیک بول رہے ہو یار، اصل میں میری خود جاب نہیں ہے آج کل۔ پچھلے 8 ماہ سے بے روزگار بیٹھا ہوں اسلام آباد میں، صرف ایک ٹیوشن اللہ نے دی ہوئی ہے جس سے گزارا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی حالت اسے سنائی تو ہنس کے بولا، وہ کوئی نہیں یار، میں سمجھ سکتا ہوں، ہر انسان پریشان ہے۔ مجھے تسلی دے کر وہ چپ ہو گیا۔ تو میں نے کہا، یار محبوب پریشان نہ ہونا، اللہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ تب وہ تھوڑا مایوس ہو کے بولا، بس نعیم بھائی، مجھے میرے بچوں کی فکر ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا، کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے یہی بولا ہے کہ اگر تمہیں الٹی آئی تو تمہارا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بول کر وہ چپ ہو گیا۔ میرے پاس سوائے تسلی اور دعا دینے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کی کال بند ہو گئی۔ میں اس کے بارے میں بے بسی سے سوچتا رہا۔ یہ 1 اگست 2017 کی شام تھی اور آج میرا جاب پہ پہلا دن تھا اور میں خوش بیٹھا تھا جب اچانک مجھے گھر سے کال آئی کہ محبوب کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اس کی بے بسی یاد آ رہی تھی، مجھے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ زمین کے خدا نے اسے مار ڈالا تھا۔ وہ زمین کا خدا ہی ہے جس کے پاس پیسہ اور اختیار ہو، لیکن التجا کرنے پر بھی مدد نہ کرے بلکہ الٹا بے عزت بھی کر دے۔ محبوب جوانی میں صرف اس وجہ سے مر گیا کہ اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ وہ غریب تھا، وہ امیر لوگوں کے درمیان غریب تھا۔ اس کا قصور اس کی غربت تھی۔ یہ غربت اسے اپنوں کے بیچ موت کی طرف لے گئی تھی۔ ہاں، اگر وہ امیر ہوتا تو سب پیسے والے خود اسے آفر کرتے علاج کی، سب اس کی خوشامد کر رہے ہوتے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگ آپ سے نہیں بلکہ آپ کی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ محبوب کی حیثیت نہیں تھی، اس وجہ سے وہ بے بسی سے مر گیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے 3 معصوم بچے جن کو ابھی دنیا کا پتہ ہی نہ تھا، وہ یتیم ہو چکے تھے۔ کال پہ مجھے میری والدہ نے بتایا کہ اچانک اسے الٹی آئی اور 1122 والوں کو کال کی گئی، لیکن جیسے ہی اسے ایمبولنس میں پہنچایا گیا تو اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے پڑوسی کزن جو اسے لے جا رہے تھے ہسپتال، ان
کو دیکھ کر آخری لفظ بولا، کہانی مک گئی۔ ایسے بہت سارے محبوب روزانہ فوت ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی انہیں بچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ سب زمین کے خدا بن کے صرف تماشا دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ مدد تو دور الٹا ان کو ڈانٹتے بھی ہیں۔ احساس ختم ہو چکا ہے۔ اس سچے واقعے کو آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق سے نوازا ہے تو کسی ایسے مریض کی لازمی جان بچائیں جس کا اللہ کے سوا کوئی سہارا نہ ہو۔ انشاءاللہ اس صدقے کا آپ کو بھی بہت زیادہ اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے بچا لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔